السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے اور آیاتہا 75 آیاتہا ہے اور رکوعاتہا 10 ہے۔ چلیے سورۃ الانفال کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، جس حرف پر سکون ہو اسے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ۔ یسألونک عن الانفال، نون ساکن کے بعد فا آیا ہے تو ایک فا ہوگا۔ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ انفال، انفال کہتے ہیں نفل کی جمع، نفل کی جمع۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مال غنیمت یعنی جنگ میں جو جیتا ہوا مال ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مال غنیمت جنگ جیتنے کے بعد جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مال غنیمت کو جلایا جاتا تھا، رکھا نہیں جاتا تھا بلکہ جلایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر جب جیت لیے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ مال جو مل گیا ہے ہمیں مال، یہ مال کیا ہے؟ ہجرت کرنے والے جو مکہ سے اپنا مال گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جنگ لڑے ہیں، تو یہ مال ان کو ملنا چاہیے۔ کوئی کہتا کہ نہیں، یہ مال تو نصارہ کو ملنا چاہیے جو ہجرت کرنے والے کی مدد کی، مال زمین جائیداد اپنی بیوی تک کی انہوں نے بانٹ دیا۔ اور کوئی کہتا کہ نہیں، جنگ میں جو آگے لڑ کر جو جیت ہوئی ہے ان کو ملنا چاہیے۔ کوئی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑتے ہوئے بچائے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو جاتے تو کیا باقی رہتا؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جنگ میں لڑے ان کو ملنا چاہیے۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی، سب اپنے اپنے
انداز سے اپنے خیالات پیش کر رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ یسألونک، وہ سوال کریں گے آپ سے، انل انفال، کیا ہے؟ مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے انفال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آیت اتار دیے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ رسول جسے چاہیں گے وہ اس طریقے سے اس کا بٹوارا ہوگا۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں اصلاح کرو۔ مال کے بارے میں مت سوچو، اپنے اور سامنے والے کے ساتھ اصلاح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب تم آپس میں باتیں مت کرو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مؤمنین، ایمان والے ہو تو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے، الذین، جو اذا ذکر اللہ، جب ذکر کرے اللہ کا، وجلت، تو وہ کیا ہو جائے؟ ڈر جائے، قلوبہم، ان کے دل، اللہ کے سامنے آیتوں کو پڑھے تو وہ انسان سن کر ڈر جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتیں تلاوت کرے تو ان کے دل کیا ہو جائے؟ ڈر جائے۔ زادتہم، علیہم آیاتہ، ان کے سامنے جب آیت پڑھی جائے، زادتہم، تو زیادہ ہو جائے، ایمانا، ان کے ایمان کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ان کے ہی رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ مومن وہ ہے جو کیا ہے؟ اللہ کی احکام آئے تو وہ ڈر کر اللہ کے احکام کو پورا کرے، اور ان کے سامنے جب تلاوت کرے اللہ کی آیتوں کو تو ان کا تقویٰ بڑھ جائے اور ایمان بڑھ جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب ہی پر، یتوکلون، بھروسہ کرے۔ یہ ہے ایمان مومن، یہ ہے ایمان والا جو پکا مومن ہے۔ یہ آپ اللہ تبارک تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، مومن وہ ہے جو اللہ کی احکاموں کو پورا کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ کی آیتیں جب پڑھے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ تو یہ صفت ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے احکاموں کو پورا کرتے ہوئے ہمارا دن گزرنا چاہیے، سنتوں کو فالو کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور یقین رکھے کہ اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ بھلائی ہے ہماری۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکاموں کو پورا کرتے ہوئے ہماری زندگی گزار دے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔